بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ آقای خوئی نے آخر میں نتیجہ نکالا کہ شراب نجس ہے اور کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھنا پڑے گی، اگرچہ کہ بہت مشکلات سے گزر کر کے آئے ہیں، اس کے باوجود طہارت والی روایت کو انہوں نے اس پر نجاست والی روایت کو ترجیح دیا ہے۔ اور کیوں ترجیح دیا؟ کہا کہ ظاہراً طہارت والی روایت کو تقیے پر حمل کریں گے، کیونکہ نجاست والی روایت موافق عامہ ہے حکماً و فتواً، کیونکہ اہل سنت کے جتنے بھی مفتی حضرات ہیں انہیں زیادہ تر یہی حکم لگایا، صرف ایک آدمی کو چھوڑ کر سب نے یہی حکم لگایا کہ شراب نجس ہے، شراب جو ہے اس کے نجاست کا حکم ہے۔ لیکن عملی لحاظ سے انہوں نے ایک آدمی کو چھوڑ کر عملی لحاظ سے انہوں نے بادشاہوں اور حکام کے طریقے کو دیکھتے ہوئے پاک کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحیح علی ابن مہذیار قرینہ بن جاتی ہے اس بات پر کہ طہارت والی روایت کو تقیے پر حمل کیا جائے، اور اس کی وجہ ہے اس لیے کہ اس سے روایت میں منع نہیں کیا گیا کہ طہارت والی روایت پانچویں اور چھٹے امام سے صادر ہوئی ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پانچویں چھٹے امام سے طہارت خمر کی روایت صادر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تقیے پر اس لیے حمل کرنا ہے کہ علی ابن مہذیار کی روایت کہتی کہ ان دونوں قسم کی روایتوں کے باوجود آپ کو نجاست والی روایت لینا ہے۔ وہ دونوں کا فیصلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت سے ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں طرف کی روایت ہے، لیکن روایت صادر ہونے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دونوں میں تناقض پیش آ رہا ہے، کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نجس والی روایت لو، جو امام صادق علیہ السلام کی اکیلے والی روایت تھی علی ابن مہذیار سے۔ اس لیے طہارت والی روایت کو حمل بر تقیہ قرار دیں گے۔ اور یہ طہارت والی روایتیں عمراء عامہ کے موافق بھی ہے۔ اصل میں ڈر تو عمراء بادشاہوں ہی سے لگتا ہے۔ بادشاہ حضرات چونکہ پاک قرار دے رہے تھے، دبا کے پی رہے تھے، ان پہ شراب کے جام سے اپنے آپ کو پورا نہلا دیا کرتے تھے، بلکہ جو ہے وہ شراب کے بعد لوگوں نے حوض بنائے تھے، اس میں گوتا لگا کر کے شراب پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی شراب پیتے تھے کہ حوض کی سطح نیچے آ جایا کرتی تھی، اتنی شراب جو ہے ایک آدمی پی جایا کرتے کہ حوض کی سطح نیچے آ جائے، اور وہ تاریخوں میں ملتا ہے نہیں، اتنی شراب پیتے تھے یہ لوگ، پورے شراب میں نہا جایا کرتے تھے۔ تو یہ عمراء حضرات ہے کہ جن سے ہی تقیہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کو پاک سمجھ رہے تھے، تو مجبوراً ائمہ معصومین نے بھی طہارت کا فتویٰ دیا، یعنی طہارت کا حکم لگایا، اور حکم لگانے کے بعد پھر جو ہے
جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس طہارت والی بھی روایتیں اور نجس والی بھی روایتیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ نجاست والی جو ایک اکیلی جو ہے چھٹے امام کی روایت ہے وہ والی لو. خود فیصلہ دے دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو اس لیے جو ہے ہمیں طہارت والی روایت سے ڈر لگتا تھا کہ سلاطین، حکام جور، امراء جور، وہ اس کے خلاف کوئی بات کہی تو خطرہ تھا نقصان ہو جانے کا. اس لیے جو ہے اسی بنیاد پر اخبار طہارت صادر ہوئی. اس لیے اخبار طہارت وہ اصل میں کہلائے گی موافق عامہ، عامت المسلمین کے جو سربراہان تھے جن سے ڈر تھا خطرہ، اس کی نسبت سے ائمہ معصومین نے کہیں کہیں طہارت کا حکم لگایا ہے. ورنہ حقیقت میں فیصلہ علی ابن مہذیار یا خادم کی روایت تھی وہ کرے گی کہ جس میں نجاست کا صریح حکم دیا گیا تھا. اگرچہ کہ خادم والی روایت میں سالب نے زیاد موجود تھا جس کی سند پر تھوڑا سا اشکال وارد تھا، اور خوئی کے نزدیک وہ ضعیف تھے اور خمینی کے نزدیک وہ صحیح تھے. خیر، تو خلاصہ یہ ہوا کہ آغا خوئی نے نجس مانا ہے. شراب کی نجاست کو ماننے کی صورت میں کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. اس کے ذیل میں ایک بحث اور آ گئی، اور وہ یہ کہ شراب کے علاوہ جتنے مائجات ہیں اور وہ نشہ لے کر آتی ہیں، یعنی مائجات سے مطلب بالاصالہ مایا چیزیں ہیں، نہیں کہ بھنگ کو پیس کر کے اسے پانی ملا کر کے جو ہے وہ مائجات بنایا جائے، نہیں، ذاتاً ہی وہ مائجات ہیں اور ساتھ ساتھ نشہ بھی لے کر آتی ہیں. ان کے مسکر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا وہ بھی شراب کی طرح نجس مانی جائیں گی یا نہیں؟ یہ دوسرے مائجات جیسے نبیذ یعنی بیئر شراب سے علاوہ ہٹ کر ایک چیز دوسری ہے، اور لیکن اس کے اندر نشہ موجود ہے. ہمارے نزدیک نشہ ہونے کے سے وہ حرام ہے، لیکن نجس بھی ہے کہ نہیں؟ بیئر شراب کی طرح نجس ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس پر بھی بحث ہونے کی ضرورت ہے. شراب کے تابع قرار دے کے اس کو بھی نجس قرار دیں گے یا شراب کے تابع ہو کر اس کو نجس نہیں قرار دیں گے؟ یہ الگ سے ایک بحث اس کی آئی ہے. نبیذ یا کوئی اور مسکرات جو آپ کے ذہن میں ہو، یعنی ذاتی طور پر وہ بہنے والی چیز ہو اور اس میں نشہ بھی موجود ہو، وہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ابھی ذہن میں نہیں ہے، ابھی نبیذ ذہن میں آ رہی ہے. جی ہاں، فقہ کہتے ہیں لوگ. فقہ جو کہتے ہیں وہ ہمارے توضیح المسائل میں عام طور پر اس کو الگ سے شراب کے علاوہ ذکر کرتے ہیں تاکہ اہل سنت سے مخلوط نہ ہو، کیونکہ اہل سنت اس کو پاک سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے مخلوط نہ ہو جائے. اس لیے فقہا حضرات اس فقہ کو، اس نبیذ کو الگ سے ذکر کرتے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شراب کی طرح ہی ہے. جی جو کی شراب بنتی ہے، جو کا آب جو بھی بنتا ہے، لیکن آب جو الگ چیز ہے. یہ ایک خاص چیز ہوتی ہے جس سے نشہ چڑھتا ہے، بہت ہلکا نشہ ہوتا ہے لیکن نشہ اس پہ بھی چڑھتا ہے. نشہ جی آب جو حلال ہے، لیکن آب جو اصل میں دھوکہ یہ کیا جا رہا ہے معاشرے میں، جو دھوکہ ہو رہا ہے، آب جو کا نام لے کر بیئر پلائی جا رہی ہے. بیئر لکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ بہت پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے آب جو ہے یا بیئر ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. ایک حرام ہے، ایک حلال ہے. اگر آب جو خالی ہے تو حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو کی جو شراب بنتی ہے جس کا نام نبیذ یا فقہ ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا نشہ چڑھتا ہے.
نشے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے تھوڑا نشہ چڑھے یا زیادہ نشہ چڑھے، اور نشے والی کوئی بھی چیز ہو وہ حرام، کیونکہ امام علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار دی. روایتوں میں آتا ہے کہ شراب کو حرام کر دیا اس کی عاقبت کی وجہ سے. عاقبت کیا اس کی؟ عاقبت یہ کہ نشہ چڑھتا ہے، تو نشے کی وجہ سے حرام قرار دیا. تو جس چیز میں بھی نشہ چڑھے گا اس کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہو جائے گی خود بخود. یعنی قانون قیاس اولویت یا قیاس بالعلت کہتے ہیں اس کو. قیاس علت بالعلت یہ جو ہے اس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے ہر نشاور چیز جو بالاصالہ مایع جات میں سے ہے اور نشہ چڑھا کرتا ہے، وہ بھی شراب کی طرح حرام ہو جائے گی. لیکن آیا حرام ہونے کے بعد مسئلہ دوم یہ ہے کہ کیا حرام ہونے کے بعد شراب کی طرح اس کو بھی نجس سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ نجس ایک الگ عنوان ہے، حرام ہونا ایک الگ عنوان ہے. حرام تو ہے، یہ تمام فقہا کا کہنا ہے کہ حرام تو ہے، لیکن نجس ہے کہ نہیں؟ جب اصل خمر کے نجس ہونے میں اتنی بحث ہے تو فقہا تو بیچارے اس کے بعد کی بات ہے نہیں، اس لیے اس میں کتنی بحث ہو. اس لیے شراب کی نجاست کا ملازمہ یہ نہیں ہے کہ نبیذ کو بھی نجس مانا جائے، کوئی ملازمہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. جیسے نشہ آور چیز میں شراب نجس ہو گئی تو چرس نجس نہیں ہے، بھنگ نجس نہیں ہے، افیم نجس نہیں ہے، پاک ہے. ہاتھ گیلا لگ بھی جائے تو نجس نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن پینا حرام ہے. کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن حرام ہونے کے باوجود اس کو چھونے سے نجاست نہیں آتی ہے. شراب حرام ہو گئی، نجس بھی ہو گئی، اس کو ملازمہ نہیں ہے کہ چرس بھنگ و افیم بھی نجس ہو جائے، وہ نجاست اس کی ثابت نہیں ہوتی ہے. جس طرح چرس بھنگ و افیم کی نجاست ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح فقہ جو کی شراب اس کی بھی نجاست شراب کے نتیجے میں نجاست ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ ملازمہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. اور اگر کوئی شخص ملازمہ سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں تھوڑا سا جلد بازی والا نظریہ ہے. اتنی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، انسان کوئی بھی حکم لگانے میں جلد بازی کر دینا نہیں، ہر چیز کے جوانب پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی جو ہے کسی چیز پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس لیے اب ہم غور کرنے کے مرحلے میں آ گئے ہیں اور غور کریں گے کہ دیکھیں گے جو کی شراب بھی نجس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ پینے کے حرام کے سلسلے میں جملے از اخبار یوں آئی ہے کہ ان اللہ لم یحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها. یہ جملے پر غور کیجیے گا کہ اللہ نے شراب کو حرام اس لیے نہیں کیے کہ شراب کا نام اس پر صادق آ رہا ہے، بلکہ شراب کو حرام کے شراب کی عاقبت کی خاطر. عاقبت اس میں نشہ چڑھتا ہے، اس نشے کی خاطر شراب کو حرام کر. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی چیز نشہ لائے گی اس میں حرام خود بخود آ جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے حرام قرار دیا. نشہ جو ہے عاقبت ہے، اور نشہ جو عاقبت کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے. نشہ نہ چڑھے تو وہ آغا بروجردی والا واقعہ ان کو سنائے. بروجردی سے جو ہے وہ ایک تہران سے ایک صاحب آئے، انہوں نے آغا بروجردی سے یہی سوال کیا کہ آغا شراب کیوں حرام ہے؟ کہا نشے کی وجہ سے. کہا میں تو 2-3 گلاس پیتا تو مجھے تو نشہ چڑھتا ہی نہیں ہے. بہت زیادہ پوری بوتل پی جاتا تو تھوڑا نشہ چڑھتا ہے، مجھے تو 2-3 گلاس میں اثر ہی نہیں ہوتا ہے. بروجردی نے کہا کہ جو شراب شخص سے بشر کے لیے حرام نہیں ہے، نوع بشر کے لیے حرام ہے. یہ نوع بشر کو نشہ چڑھے، چاہے آپ کو چڑھے یا نہ چڑھے، نوع بشر کو نشہ چڑھتا ہے تو حرام ہو جائے گا.
اور چونکہ نوع بشر کو شراب سے نشہ چڑھ رہا ہوتا ہے اس لیے حرام رہے گا، چاہے آپ کو نشہ نہ بھی چڑھے تو بھی حرام ہوگا، کیونکہ نوع بشر کے حکم ہمیشہ جو نوع بشر کے لیے آتا ہے، ایک آدمی کو دیکھ کے تھوڑی کوئی حکم آتا ہے، پوری نوع بشریت کو دیکھ کے حکم آیا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کسی کو نشہ نہیں چڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کے لیے حرام رہے گا، کیونکہ نوع بشر کے لیے حرام ہے۔ یہ جو ہے آقا بروجردی کا جواب تھا۔ وہ اس سے ایک اور جواب بھی آقا بروجردی کا آ گیا، کسی نے آ کے کہا کیا ائمہ معصومین گناہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ تو آقا بروجردی نے کہا کر سکتے تھے۔ کہا جب کر سکتے تھے گناہ ائمہ معصومین، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے اور گناہ سے بالکل پاک و پاکیزہ جائے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی دریا میں نہائے اور پانی سے گیلا نہ ہو۔ اس نے یہ مثال دی ہے، کوئی آدمی دریا میں نہائے اور پانی سے گیلا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں رہے اس نے کہا کہ اس دنیا میں رہے اور گناہ سے اتنا پاک و پاکیزہ ہو کر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے پاس وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو آپ بروجردی نے کہا نہیں، صلاحیت تو تھی لیکن اس کے مفسدے کو بہت زیادہ دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ اس کو انجام نہیں دے سکتے تھے، انجام نہیں دے رہے تھے۔ صلاحیت تھی، اور اگر صلاحیت نہ ہو اور گناہ سے بچے تو پھر ان کا کیا کمال ہے؟ ان کے ہاتھ سے اختیاری سلب ہو گیا نہیں، پھر تو ثواب و جزا و ان کی تعریف کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کے ہاتھ میں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ثواب و جزا ہونے کا مطلب ہی کہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں کیا۔ تو کہا کہ کیسے ممکن ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو آقا بروجردی نے جو مثال پیش کی تھی وہ مثال آپ کے سامنے۔ آقا بروجردی نے کہا آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، کہاں؟ وہاں پر فضلات ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ کہا آپ اس ٹوائلٹ کے فضلات کو اٹھا کر کے کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کہاں کھا سکتے ہیں۔ کبھی کھانے کا سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا۔ کہا بس اسی طرح ائمہ معصومین کی نگاہ میں گناہ اس ٹوائلٹ کے فضلات سے ہی بدتر ہے، تو پھر کیسے جو ہے وہ ان گناہوں کو انجام دیں گے؟ یہ آقا بروجردی کا جواب تھا۔ ہاں، یہ بھی ایک سوال کا جواب تھا کہ پیغمبر کو پیغمبر کیوں بنایا گیا، ائمہ کو ائمہ کیوں بنایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ مختصر عرض کر رہے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ اللہ اپنے علم سے بھی جانتا تھا، عالم ذر میں بھی دیکھ لیا تھا ایک امتحان کے ذریعے سے، اور ویسے بھی اللہ جانتا تھا، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اتنا اللہ کی معلومات ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، ہم سوچ نہیں سکتے اتنی اللہ کی معلومات ہیں۔ تو سب کچھ جانتا تھا، لیکن عالم ذر میں ایک امتحان ہوا، پھر جو ہے دنیا میں آ کے امتحان ہوا۔ تو اللہ نے ان صلاحیتوں کو دیکھا اور اس کی بنیاد پر پیغمبر کو پیغمبر بنایا، ائمہ کو ائمہ بنایا، کیونکہ وہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے نہیں رکھا ہے، ہم نے خود نے اپنی صلاحیتوں میں، ہاں سب بنائے تھے، لیکن ان کی صلاحیتیں اچھے اور برے راستے دکھا دیے، پھر جو ہے ان کی مرضی ہے جو راستہ اختیار کرے۔ سب صلاحیت سب میں برابر تھی، سب برابر تھی، لیکن جب انہوں نے قدم آگے بڑھا لبیک پہلے کا تو وہ مقدم ہو گئے۔ لبیک کہا تھا، لیکن ہم لبیک کہنے میں دیر سے پہنچے، یعنی وہ لوگ پہلے آگے بڑھ گئے۔ ہم لوگ نے لبیک نہ کہا ہوتا تو ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، ہم بھی کافروں کی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم پیچھے رہ گئے نا تھوڑا سا۔ اب انبیاء کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، ائمہ کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا،
بس یہ جو نصیب ہو گیا وہ بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یہ نصیب ہو گیا. ہاں تو آئیے گفتگو کریں گے کہ آیا نبیذ شراب کے ساتھ نجاست کے حیثیت سے ملحق ہے یا شراب کی طرح نجس نہیں ہے بلکہ طہارت کا اس پر حکم لگایا جائے گا. جو لوگ شراب کی طرح جو کی شراب کو نجس سمجھتے ہیں ان کے پاس چند دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کا رد صحیح ہے یا نہیں، رد کو دیکھیے گا. پہلے دلیلیں ان کی دیکھیں. پہلی دلیل ہے اجماع. اجماع منعقد ہے کہ شراب میں اور جو کی شراب میں ملازمہ موجود. جو کی شراب تو ایک مثال کے طور پہ، جو کے علاوہ جو بھی مایجات بالاصالہ ہو اور ساتھ ساتھ نشہ لاتی ہو کوئی بھی چیز، چاہے جو کی شراب ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہی ہے لیکن کچھ اور چیزیں ہوں گی ظاہراً کہ جو بالاصالہ مایجات ہے لیکن نشہ بھی اس کے اندر موجود ہے. کسی کو یاد آ رہی تو وہ مثال پیش کر سکتا ہے، جیسے کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہو جو بالاصالہ مایجات میں سے ہو اور نشہ چڑھتا ہو. جو کی شراب کے علاوہ کوئی مثال اگر ذہن میں آ رہی تو بتائیے. شراب سے ملحق جو کی شراب ہے اس میں اجماع کا ادعا کیا بعض لوگوں نے کہ اجماع موجود ہے کہ جب شراب نجس ہے تو جو کی شراب بھی نجس ہونا چاہیے، فقہ بھی نجس ہونا چاہیے. اس کو توضیح المسائل میں فقہ کے لفظ سے لائے فے قاف الف عین، یہ فقہ بھی نجس ہونا چاہیے. یہ ملازمہ کسی نے قائم کیا. فرماتے کہ اس اجماع میں بہت سارے اشکالات موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع جب خمر کی نجاست میں ثابت نہیں ہے تو اس ملازمے پر کیسے جو نجاست ثابت ہو جائے؟ پہلے تو خمر کی نجاست بڑی گڑبڑ ہے نا، اس میں دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. خمر کی نجاست خود اس میں اجماع قائم نہیں ہے تو اس کے ساتھ ملازمہ کر کے اس دوسری چیز کو بھی نجس ثابت کریں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس میں کہاں سے اجماع آ جائے گا؟ خود اصل جو شراب ہے اس کی نجاست کے اوپر اجماع موجود نہیں ہے. تو جب اصل میں ہی اتنی گڑبڑ ہے تو فرع میں آپ اجماع کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ اس لیے کہ فقہ کی طہارت پر شراب سے زیادہ طہارت کے احکام اس پر لگے ہیں. جو لوگ شراب کو نجس بھی سمجھ رہے ہیں، ایک فقہ کو بہت سے لوگ شراب کے نجس سمجھنے کے باوجود فقہ کو پاک مان رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں خود نجاست جو شراب کے اندر اختلاف ہے تو فقہ میں تو وہ بطریق اولا جو ہے کہ دگے طاہر ہے. بس اس صورت میں آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ مطلقاً کوئی بھی نشہ آور چیز سب کو نجس قرار دے دیں گے؟ جبکہ چرس، بھنگ، افیم اور اس قسم کی ہیروئن، یہ ساری چیزیں جو ہے اتنی نشے والی چیز ہونے کے باوجود وہ پاک شمار کی جاتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مسکر ہونے کے نتیجے میں جو ہے ملازمہ قائم ہو گیا ہے؟ ملازمہ قائم ہونا مشکل ہے. اس لیے پہلا اشکال اجماع پر یہ ہے کہ اصل شراب کی نجاست میں اختلاف موجود ہے تو ملازمے کے طور پر فقہ اور جو ہے دوسری چھوٹی چھوٹی نجاستوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نشہ اور چیزوں میں اس کو کیسے نجاست ثابت کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم.